اللہ الرحمن الرحیم. حرف رٹ کر بھی آگہی نہیں ملتی. بس آپ سارے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ پاکستان ہیں. میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ آپ اس قوم اس ملت کا مستقبل ہے. تو حرف رٹ کر بھی آگہی نہیں ملتی. آگ نام رکھنے سے روشنی نہیں ملتی. آدمی سے انسان تک آؤ گے تو سمجھو گے، کیونکہ چراغ کے نیچے روشنی نہیں ملتی. میں پروفیسر صاحب جو پرنسپل صاحب ہیں اور باقی ماندہ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ آپ بچوں کا، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ جب نامناسب حالات میں، اتنے معاملات میں روزانہ کہیں ایک بچہ جنم لیتا ہے، تو میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ کو اپنی بندوں کے اوپر ابھی بھی یہ یقین ہے کہ یہ شر نہیں پھیلائے گا، یہ نیکی کرے گا، یہ ساری چیزیں کرے گا. تو تبھی یہ بچے پیدا ہو رہے ہیں. تو جب آپ پیدا ہوئے تھے، جب آپ پڑھ کر آئے، آپ ایک پیدائش ہو جو بیسیکلی آئی کین انٹروڈیوس مائی سیلف کہ میں WHO کا ماسٹر ٹرینر ہوں مینٹل ہیلتھ پہ، اور UNODC کا ماسٹر ٹرینر ہوں ٹریٹمنٹ پروگرام پہ. ٹھیک ہے، سینئر سائیکیٹرسٹ ہوں سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، اور یہاں ابھی ہم نے MK راستہ میڈیکل سینٹر کا عنقریب افتتاح کرنے والے ہیں. اس کے علاوہ حیدرآباد میں میرے پاس 80 بیڈڈ ہاسپٹل ہے، جہاں ہم 2003 سے منشیات کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ چھوٹا سا تعارف ہے. علم آپ کو ان لوگوں کی توسط سے ملتا ہے، ہمیں بھی ان لوگوں کی توسط سے ملا ہے. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہ کل آپ نے یہاں بیٹھنا ہے، کل آپ نے یہاں کھڑا ہونا ہے. آج آپ کا ایک دوست نعت پڑھ رہا تھا، آج آپ کا ایک دوست اناؤنسمنٹ کر رہا تھا، آج ایک آپ کا ٹیچر اناؤنسمنٹ کر رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زندگی با مقصد ہوتی ہے وہی سفل ہوتی ہے. اگر ہم بے مقصد جئیں گے تو پھر ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کا تو کوئی سبب ہی نہیں بنتا. جب سبب نہیں بنتا ہے تو پھر ہمیں جینے کی کیا آرزو ہونی چاہیے کہ کھانا کھائیں، نیند کریں، اور پھر اٹھیں، پھر وہی روٹین استعمال کریں، اور پھر وہ زندگی کے جو 40 50 60 70 30 32 35 سال ہے وہ ہم گزار لیں. یہ مقصد نہیں ہے. آپ کا وجود اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اللہ تعالیٰ تخلیق کر رہا تھا تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنگا کرے گا، فساد کرے گا، یہ سب چیزیں کرے گا، دنیا میں جینا دوبر کر دے گا، دوسروں کو مارے گا، قتل غارت کرے گا، یہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان میں سے میرے برگزیدہ بندے ہوں گے جو صرف میری ثنا کریں گے، جو میرا ذکر کریں گے، جو میرے پیدا کیے ہوئے لوگوں کی خدمت کریں گے. تو ایک چیز آپ ذہن نشین کر لیں کہ نماز فرض ہے ہمارے اوپر. نماز ضرور پڑھنی ہے. نماز سے آپ کو جنت ملے گی، لیکن خدمت سے آپ کو خدا ملتا ہے. جب آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، جب کسی کے لیے چلتے ہیں، جب 4 قدم آپ علم کے لیے، آپ کے پروفیسر صاحب سندھ کے اس کونے سے ہیں، آپ کے باقی ماندہ پروفیسر صاحبان کہیں اور سے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیے یہاں آئے. اسباب روزگار تو ایک الگ معنی رکھتا ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ نوجوانوں سے مخاطب ہوں، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں آپ چڑھتے ہوئے سورج ہیں، ہم ڈھلتے ہوئے سورج ہیں. آپ لوگ چڑھتے ہوئے سورج ہیں. آپ نے ان سب چیزوں کو سنبھالنا ہے. آپ نے کسی نے CSS کرنی ہے، کسی نے وکیل بننا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے کیا کرنا ہے، کسی نے کسی معاش کے ذریعے کے ساتھ جڑ جانا ہے. لیکن معاش، انسان پیٹ بھر کے کھانا مقصد نہیں ہے. اس پیٹ بھر کے کھانے سے جو قوت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا صحیح استعمال کر کے اپنے کسی انسان کے لیے، اس انسان کی بھلائی کے لیے، اس معاشرے کی تزئین و آرائش کے لیے، اس معاشرے کی خوشحالی کے لیے اگر وہ قوت آپ کی استعمال ہوتی ہے تو آپ کا جو سفر ہے وہ سفل ہوتا ہے. آپ کا جو سفر ہے وہ کارگر ہوتا ہے. ورنہ تو پھر تو بہت سارے ایسے نامعلوم قسم کے لوگ ہیں. کسی خوبصورت مفکر نے کہا ہے کہ آپ اگر شخصیت بن کے پیدا ہوتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ جب مرتے ہیں تب آپ شخصیت ہوتے ہیں تو وہ میٹر کرتا ہے. کہ آپ زیرو سے سٹارٹ کریں. جیسے طارق نے کہا کہ ہم نے گاؤں سے چلے، ہم نے آگاہی کی مہم چلائی، ہم نے اویئرنیس دی، ہم نے ریہیبلیٹیشن کی بات کی،
ہم نے اپنے لوگوں کی. دیکھیں انسان کے اندر جو جرت ہوتی ہے، جو ہمت ہوتی ہے، جو قوت ارادی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو سوجھ بوجھ ہوتی ہے، جو سمجھ ہوتی ہے، وہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. نہ کہ اس کی پڑھی ہوئی کتابیں، نہ کہ اس کی دولت، نہ کہ اس کے جسم کے اندر جمع کی ہوئی چربی، نہ کہ اس کے 4 5 50 60 لوگ جو اس کے ساتھ ہلا گلا کرتے ہیں، وہ نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو اس کے اندر کسی زندگی. آپ نے ایک چیز کا جواب دیں، کبھی کسی درخت کو کسی نے سایہ دیا ہے؟ درخت تو سب کو سایہ دیتا ہے. تو اچھا نہیں ہے کہ آپ درخت بنو، آپ لوگوں کو سایہ دو، نہ کہ آپ سایہ تلاش کرو. آپ جس عمر میں ہیں، آپ کے درخت یہ ہیں، آپ ان کے چھاؤں کے نیچے بیٹھیں گے، ان سے باتیں کریں گے، ان کی باتیں سنیں گے، ان سے سیکھیں گے. ان کے جو تجربہ ہے، وہ تجربہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، جو آپ کا رول ماڈل بنے گا، آپ کا رائل روڈ بنے گا، جو آپ کو آگے لے کے چلے گا، جو آپ کی رہنمائی کرے گا. انسانیت سازی کرنا سب سے بڑا کام ہوتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے نا، آئی لو، میری زندگی میں 3 شخصیات کا بڑا کردار ہے. میری ماں کا، میرے والد کا، اور میرے ٹیچرز کا. جس دن آپ نے ان کی تعظیم اپنے ماں باپ کی طرح کرنا شروع کر دی، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے دروازے کھول دے گا، آپ کی اتنی رہنمائی کرے گا، آپ کی اتنی جو راستے روشن کر دے گا کہ آپ کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. صرف اور صرف ان لوگوں کی قدر کریں، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جائیں. جیسے جب ہم میڈیکل میں آئے تھے تو ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ آپ نے کتاب سے نہیں سیکھنا، آپ نے مریض سے سیکھنا ہے. آپ نے مریض سے سیکھنا ہے. مریض کے ساتھ بیٹھو گے، مریض کے ساتھ باتیں کرو گے، مریض کی سنو گے، مریض کی جو علامات ہیں اس کے اوپر ڈسکس کرو گے تو سیکھو گے. تو جس دور میں آپ گزر رہے ہیں، جس دور سے آپ ابھی جہاں کھڑے ہوئے ہیں، وہاں آپ کو ان لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے. ان کی یہ 10 کتابیں پڑھیں. 10 کتابوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اسی سبجیکٹ کے کسی پروفیسر کے ساتھ بیٹھ جائے، باٹنی ہے، زولوجی ہے، بایولوجی ہے، فزکس ہے، فزکس کے پروفیسر کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ 10 کتابوں کا جو اسینس ہوتا ہے وہ ان کی لفظوں میں، ان کے کردار میں، ان کی ہر چال میں نظر آئے گا کہ یہ اس سبجیکٹ کا ماسٹر ہے. اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو نگلیکٹڈ بھی ہیں. یہ پیغمبری پیشے والے لوگ نگلیکٹڈ بھی ہیں. ان کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ان سب مسائل کے بیچ اپنے بچے کی تکلیف، اپنے گھر کی تکلیف، بجلی ہے، پانی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں چھوڑ کے آپ لوگوں کو پڑھانے آتے ہیں. تو آپ کا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا. زندگی بے مقصد کسی کام کی نہیں ہے. اور آج ہم جس موضوع پہ آپ سے مخاطب ہیں، اس نے تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ایک بھونچال آ گیا ہے، ایک عجیب کیفیت ہے چاروں اور کہ ہو کیا رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. چھوٹے سے پیٹی مفادات، یعنی کہ مائنیوٹ ٹائپ کے جو مفادات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کسی اور کے گلشن کو آگ لگا دیتے ہیں. وہ کیسے لگاتے ہیں کہ ہم کسی کو کسی نشے پہ عادی کر دیتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں وہ جو پڑیا ہے اس کو لے کے آتے ہیں، یا اس کو پرچیز کر کے آتے ہیں، کہیں بیچتے ہیں، کہیں اس کا جو ہے نا سہولت کار بنتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اس کو شیڈ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں کور دیتے ہیں. اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. آپ 100 سال جی لو، آپ اربوں خربوں روپے جمع کر لو، آپ تاریخ بدل دو، لیکن آپ نے بھی قبر میں جانا ہے، یوم حساب سے گزرنا ہے. تو جب آپ ان ساری چیزوں سے گزرو گے تو پھر یہ جو یہاں پہ آپ جو ایول نیگیٹو فورسز کے ساتھ جڑ کر چل رہے ہیں، تو وہ تو آپ کو وہاں اس کے لیے تو حساب بڑا سخت ہوگا. تو ہم نے یہ رحمانی قوتیں ہیں، یہ شیطانی قوتیں، ہم نے کس کو لے کے چلنا ہے؟ ہمارے پاس ہمارے پلڑے میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پلڑے میں اعمال نامہ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں بیٹا بات نہیں کرو بیچ میں، ڈونٹ ٹاک. میں بھی یہاں بیٹھا ہوں، میں بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ رہا ہوں، ٹھیک ہے. ہمارے پلڑے میں نیکی ہونی چاہیے، نہ کہ برائی ہونی چاہیے.
جب ہم نیکی کے راستے پہ چلیں گے تو راستے خود بخود کھلتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے تھے کہ جو با ادب ہے وہ با نصیب ہے. ذہانت، جو ذہانت آپ جس کو کہتے ہیں، جیسے میں نے کہا حرف رٹنے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا، اپنا نام آگ رکھنے سے کوئی بندہ آگ نہیں بن جاتا، چراغ کے تلے روشنی نہیں ہوتی. یہ ساری چیزیں آپ اپنے اوپر لاگو کریں، امپوز کریں. بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے کہ کیریکولم، سب سے بڑا کیریکولم آپ کے والدین کی طرف سے دیا گیا درس ہے، پھر دین ہے، دین قرآن ہے، سنت ہے، حدیث مبارکہ ہے، اس کے بعد جو آپ کے اساتذہ ہیں انہوں نے جو آپ کو تربیت دی ہے، اس تربیت کے اوپر، کیونکہ آپ یہ الماریوں کے اندر کتابیں شیلفوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، تو یہ کیا وزنی ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی. اس کتاب کی اہمیت، اس کتاب کی وقت، اس کتاب کی تقریم تب ممکن ہوگی جب آپ اس کو پڑھو گے، اس میں سے علم لو گے، اس علم کو آگے بڑھاؤ گے. اور علم آگاہی سے شروع ہوتا ہے، معلومات سے شروع ہوتا ہے، سفر سے شروع ہوتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے رہو تو آپ تو پڑھو گے نہیں نا. میرا مقصد پتہ کیا، ان سب میں سے اگر کوئی ایک نیک بچہ نکل گیا، اچھا ہو گیا، تو میں سمجھوں گا کہ حیدرآباد سے آنے کا جو میرا سفر ہے، اس کی تھکاوٹ ہے، اس کے ایکسپینسز ہیں، اس کے اندر جو میں نے ٹائم خرچ کیا ہے. کیونکہ ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو وقت آپ اپنا زندگی کا خرچ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب دینا ہے. ایک ایک سیکنڈ کا آپ سے حساب لیا جائے گا، ہم سب سے. لیکن صرف ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اس کا حساب نہیں لیں گے. ماں کے پاس جو وقت گزارا اس کا حساب نہیں. یہاں جو آپ نے گزارا کہ آپ نے وقت کا استعمال کیسے کیا، وقت کو کس طرح استعمال کر کے آپ نے کارآمد کیسے بنایا. ابھی آپ ایک مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے نا، آپ کے یہ سینئر پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے سارے، اور پرنسپل صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ورنہ آپ کو یہ ایک کلاس میں نظر آئیں گے، یہ دوسری کلاس میں نظر آئیں گے، وہ تیسری کلاس میں نظر آئیں گے. اس طرح ایک گلدستہ بنا کر جو آپ کے لیے رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا نا کہ یہ طارق اور سائیں سکندر صاحب اور جو سائیں بیٹھے ہوئے، ان سب نے ایک مل کے ایک پروگرام بنایا اور ہمیں بھی مدعو کیا. اور میں اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں، یہ ہمارے دوست ہیں. یہ ابھی یہاں جو ہم کیمپ کر رہے ہیں اس کو انہوں نے اسپانسر کیا ہے. مور دین 40,000 کے ایکسپینسز کی بات کی ہے انہوں نے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ صبح اٹھو، جس دن آپ نے اپنی شخصیت کا خود احتساب کرنا شروع کر دیا، اس دن ترقی حاصل کرنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ صبح سے لے کر شام تک جب سونے لگیں، جب آپ خواب خرامہ میں جانے لگے، تو اس ٹائم پہ کہو کہ آج کے دن کا میں نے حساب کرنا ہے کہ میں نے لمحے کیسے گزارے، منٹ کیسے گزارے، گھنٹے کیسے گزارے، میں نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا. ناکامی کامیابی کی سیڑھی ہوتی ہے، لیکن جب ہم ادراک ہوگا، جب ہمیں سوجھ بوجھ ہوگی، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ناکامی کی وجوہات کیا تھی، کامیابی کی جو نا کون سے گر تھے جو ہمیں کامیاب، ایک کو کامیاب کرتے ہیں، دوسرے کو ناکام کرتے ہیں، اس کے پاس کون سے گر تھے اور میرے پاس کون سی وجوہات تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے سوچ لی ہیں. سوچنا ہے، یہاں سے دماغ سے سوچنا ہے، صحیح منزل کا تعین، ٹارگیٹڈ جانا ہے. مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، ایک انسان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. جس دن میں نے ٹھان لی کہ میں کر سکتا ہوں، اس دن میرے اندر ساری پازیٹیو فورسز آنا شروع ہو جائیں گی. جس دن میں کہوں گا کہ میں نہیں کر سکتا، اس دن ساری نیگیٹو. ابھی ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں کہوں گا کہ میں یہ کام کر لوں گا، میرے اندر ہمت ہوگی، جرت ہوگی، قوت ہوگی، طاقت ہوگی، تو یہ سب کہیں گے ہاں جی ڈاکٹر صاحب یو ول ڈو دیٹ. جس دن میں نے خود سے ہارنا شروع کر دیا، خود سے ہاروں گا، اس دن کیا ہوگا کہ یہ سب کہیں گے ہاں ممکن نہیں تھا. اگر میں کہتا کہ اتنی دور سے آ کر میں لیکچر کیوں لوں، میں اتنی دور سے آ کر آپ لوگوں سے کیوں مخاطب ہوں، مجھے تو 10,000 لوگ چاہیے جن سے مخاطب ہوں. نہیں، میرا پیغام ایک فرد کے لیے ہے. میں پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں گورنمنٹ ڈگری کالج میمن گوٹ ملیر کا اور اس کے پرنسپل کا اور یہاں کے سارے اساتذہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی.
ہم بات کر رہے تھے ٹاپک پہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ یوتھ ہماری کس طرح ناکارہ ہو رہی ہے, یوتھ ہماری کس طرح نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہے, اور ہم نے کیا کرنا ہے. وہ میرا بھائی ہو سکتا ہے, وہ میرا بیٹا ہو سکتا ہے, وہ میرا پڑوسی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے, وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے. تو ہم نے ایک مقصد کے لیے یکجا ہونا ہے. اس مقصد کے لیے ہم جو سفر کریں گے اس میں کانٹے ہیں, اس میں تنقید ہے, اس کے اندر ڈر ہے, اس کے اندر عجیب ہیجانی کیفیت ہے, انہونیاں ہیں. مجھے پتہ ہے کہ اگر میں یہاں منشیات کے خلاف بات کروں گا تو میں کس کے پیٹ کا درد بن رہا ہوں. اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. وہ جیسے طارق نے کہا وہ ہم ہی میں سے ہیں, وہ ہمارے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان اپنے بندوں کو صحیح راہ دکھاؤ, ان کو یہ ہمت دو کہ وہ یہ نیگیٹو فورسز کا ساتھ چھوڑ کر پازیٹیو فورسز کے ساتھ آئیں, رحمانی قوتوں کے ساتھ کام کریں. اب آپ کو تو چیدہ باتیں بتاتا ہوں کہ نشہ شروع کیسے ہوتا ہے, نشے کا مقصد کیا ہوتا ہے. 4 طریقے ہوتے ہیں نشے کے, 4 طریقے. کبھی کبھار اوکینلی بندہ یوز کرتا ہے, جیسے کہ دوست بیٹھے ہیں, کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے تو کہے گا یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, پی لو, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. کیونکہ یہ جو ایج ہے, یہ ہماری ایج, ہم ابو 40 ابو 50 والے لوگ جو ہے نا, ہمارے اندر کیوریوسٹی نہیں ہوتی, تجسس نہیں ہوتا, نئی چیزیں سیکھنے کی جستجو نہیں ہوتی, کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں کر کے آ چکے ہوتے ہیں. اب آپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نئے دروازے آپ کو کھلے ہوئے ملیں گے, وہ حق کا ہو یا باطل کا ہو, وہ رحمانی ہو یا شیطانی ہو, آپ کو نظر آئے گا. اس کے اندر آپ کو ایک تجسس ملے گا, آپ کو ایک کیوریوسٹی ملے گی, آپ اس کو کھوجنے کی طرف جاؤ گے کہ یہ منع کیوں کر رہے ہیں, ڈاکٹر شاہ نواز منع کیوں کر رہا ہے کہ نشہ نہیں کرنا. تھوڑا سا کر کے دیکھتے ہیں, اوکینلی, کبھی کبھار. اس کے بعد پھر ہوتا ہے ریکریشنل, یعنی کہ تفریح مقصد کے لیے. پارٹی ہو رہی ہے, ڈانس پارٹی ہو رہی ہے, ہم نے جاگنا ہے, کچھ کرنا ہے تو ہم نے نشہ کرنا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ایڈکشن ہو جاتی ہے, یعنی کہ پھر وہ لت لگ جاتی ہے. پھر آخر ہوتا ہے ابیوز ہوتا ہے, یعنی کہ بیماری بن چکی ہوتی ہے. ایک نشہ ایک, جیسے طارق کہتا ہے نا کہ یہ ایک جال ہے. آپ نے ایک پڑیا لی, آپ نے ایک سگریٹ لیا, پھر آپ کو اس کی طلب زیادہ ہوگی, آپ کو اس کے اندر ایک پڑیا لی, ایک چیز لی, پھر آپ کو اس کی ڈپینڈنس ڈیولپ ہو جائے گی, ٹالرنس ڈیولپ ہو جائے گی. آپ کو 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 10, 10 سے 50 پہ چلے جائیں گے. جب جائیں گے اور اس کو بار بار استعمال کریں گے, اس کو بار بار استعمال کریں گے تو آپ ایڈکٹ ہو جائیں گے. پھر اس کو جب بے جا طریقے سے استعمال کریں گے, جب حد سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ ابیوز کہلائے گا. ابیوز یعنی کہ بیمار ہو جائیں گے آپ اس کے. وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے میں گھر ٹوٹتے ہیں, جس لمحے میں زندگیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں, زندگیاں اجیرن ہوتی ہیں, قسم پرستی کی حالت آ جاتی ہے, جس لمحے میں والدین روتے ہیں. آپ اتنے خوبصورت بچے ہو, اگر آپ اپنے والدین کے چہروں پہ مسکراہٹ بنتے ہو تو کتنی خوشی ہوگی. وہ آپ کو دیکھ کے کھلکھلا اٹھیں, نہ کہ آپ ان کے آنسوؤں کا سبب بنو. وہ نوجوان جو نشہ کرتے ہیں ان کے والدین پورا دن رات خون کے آنسو روتے ہیں. مالی نقصان, پیسے کا نقصان, صحت کا نقصان, عزت کا نقصان, معاشرے میں آپ گردن اٹھا کے نہیں چل سکتے. آپ کو 10 ایسے القابات سے نوازا جائے گا جو آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنیں گے. آپ کی فیملی, آپ کے معاشرہ, آپ کے گھر, آپ کے رشتہ دار, سب کے لیے وہ جو ہے نا پریشانی کا باعث بنتی ہیں چیزیں. ان سب سے بچنے کا ایک ہی معقول طریقہ ہے کہ آپ وہ راستہ نہ چنیں جس راستے میں دلدل ہو, جس راستے میں کانٹے ہوں, جس راستے میں مشکلاتیں ہوں. ہاں, علم کا راستہ چنیں, ریسرچ کا راستہ چنیں, کیونکہ یہ جو کالج لائف ہوتی ہے نا, یہ ٹرننگ لائف ہوتی ہے. میں ایز اے کیریئر کاؤنسلر, ایز اے کیریئر سلیکشن
کیریئر سلیکشن کرانے کے لیے حیدرآباد میں جب لیکچر دینے جاتا ہوں، ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ بی انجینئرنگ کیا ہوا بندہ ٹیچر بن گیا، اس نے ایک تو سیٹ ضائع کی، حکومت کے وسائل ضائع کیے، انجینئر بنا، ٹائم ضائع کیا، اس کے بعد حل کیا نکلا کہ وہ آ کے معاشرتی علوم پڑھا رہا ہے، وہ آ کے میتھمیٹکس پڑھا رہا ہے، وہ آ کے انگلش پڑھا رہا ہے۔ نو، رائٹ پرسن فار رائٹ جاب۔ یہ سارے میرے ٹیچر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سی ٹی ہوتی ہے، بی ٹی ہوتی ہے، بی ایڈ ہوتا ہے، ایم ایڈ ہوتا ہے، آپ کی اکیڈمیکلی انرچ کرنے کے لیے لیسن پلان بنائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں کہ کس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے۔ وہ کیوں ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے۔ شخصیت سازی جس طرح ہوتی ہے، اس طرح کیریئر کی مینجمنٹ بھی ہوتی ہے۔ ابھی میں یہاں سے اس کونے سے لے کر اس کونے تک پوچھوں گا تو کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی ہوا باز بنے گا، کوئی پائلٹ بنے گا، کوئی کیا بنے گا۔ لیکن جب ان کے والدین کے پاس جاتے ہیں، جب آپ پہلے دن یہاں آئے ہوں گے تو پہلی کلاس میں آپ کے ٹیچر نے پوچھا ہوگا کہ بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، ایسے پوچھتے ہیں؟ تو آپ میں سے اکثر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، اکثر کہتے ہیں کہ میں نے ٹیچر بننا ہے۔ پھر ہم وہ ایسے خواب کے پیچھے دوڑتے ہیں، ایسے خواب کے پیچھے دوڑتے ہیں جو ہماری شخصیت کے حساب سے میچ نہیں کرتا، اور پھر ہم بھٹک جاتے ہیں، پھر ہم سراب کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے آپ نے سنا ہے؟ سراب صحرا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک ایلیون ہوتا ہے، ایلیون اس کو ہم کہتے ہیں، ایلیون، کہ ایک ایسا وہ اس آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ پانی ہے، اور پیاسا اس کے پیچھے دوڑتا جائے گا، پانی آگے چلتا جائے گا۔ جیسے آپ نے روڈ دیکھا ہے، روڈ اسٹریٹ روڈ دیکھا ہے، اس پہ آپ کو ایک دور تک نظر آئے گا کہ وہاں کوئی چیز چمک رہی ہے، جب وہاں پہنچیں گے تو آگے چلی جائے گی، آگے چلے گی۔ یہ ایلیون ہوتا ہے، سراب ایلیون ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے عجیب سراب، میری کوالٹیز ڈاکٹر کی نہیں تھی، ٹیچر کی تھی، میں ڈاکٹر بن گیا۔ آپ کی کوالٹیز اچھے پولیس آفیسر کی تھی، آپ انجینئر بن گئے۔ تو ہم نے اپنے اندر سے ایک اچھا انسان، ایک اچھا افسر، ایک اچھا کارآمد شہری، ایک پاکستان کی ترقی میں اچھا کردار ادا کرنے والا انسان ہم نے کسی دوسرے جاب کے اندر ڈال دیا۔ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی حسرتیں تھیں کہ ہم سی ایس ایس کر کے فلاں فلاں ششکے والے افسر بن جائیں۔ بہت سو نے کر لی، بہت سو نے نہیں کی۔ چوائس اپنی خود بنائیں۔ 3 ایڈیٹ کتنوں نے دیکھی ہے؟ کیا ہوتا ہے وہ جو رٹافیکیشن والا ہوتا ہے نا، اس کو پیج ٹو پیج یاد ہوتا ہے، لیکن پھر وہ جب آتا ہے تو وہ کس کی رہنمائی میں کام کرنا چاہتا ہے۔ تو ہم نے اپنے مستقبل کے خواب خود بننے ہیں، ہم نے اپنے مستقبل کو آگے لے کے خود چلنا ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، فرسٹ ایئر انٹر، یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوگا۔ جس ٹرین میں بیٹھیں گے اس ٹرین کے ہو جائیں گے۔ میڈیکل کی ٹرین میڈیکل، انجینئرنگ کی ٹرین انجینئرنگ، کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ٹرین ایل ایل بی کی ٹرین ایل ایل بی۔ ٹرینڈ سیٹر آپ خود بنے۔ پہلے مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، آپ اپنے اندر ایک مائنڈ سیٹ بنائیں کہ میں نے کرنا کیا ہے، پھر اس کا احتساب کریں، کیلکولیٹ کریں۔ ریسرچ کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ پہلے ڈیٹا کلیکٹ کی جاتی ہے، لٹریچر ریویو کیا جاتا ہے۔ یہ جتنی بڑی بڑی تحقیقیں ہوئی، جو کتاب بھرے پڑے ہیں علم کے، بایولوجی کے، کیمسٹری کے، فزکس کے، ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریسرچ ہوتی ہے۔ اس ریسرچ کا یہ ہوتا ہے کہ معروضی حالتیں کیا کہتی ہیں، لٹریچر کیا کہتا ہے، اب ہم نے ہائپوتھیسس کو کس طرح ڈیزائن کرنا ہے۔ تو آپ لوگ جو ہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے باقی کوئی غلط نہیں بنا سکتا۔ بس میں دیکھا ہے کہ جہاں ڈرائیور چاہتا ہے وہاں جاتا ہے، یا کنڈکٹر چاہتا ہے چھوٹو، جہاں ڈرائیور چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے مستقبل کے ڈرائیور خود بنیں، اپنی جو گاڑی ہے اس کو چلانے کی ہمت خود کے اندر پیدا کریں۔ نشے سے پاک معاشرہ ترقی کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچتے ہیں، آپ دنیا کے اندر معاشرتی بدنامی سے بھی بچتے ہیں، اور تیسرا اس کا جو اسپیکٹ ہے کہ آپ کا جو اکنامیکل کرائسس ہوتا ہے،
میں کام نہیں کروں گا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. رزق کا وعدہ اللہ نے کیا, کہیں سے تو دے گا, ہمیں یقین ہے, لیکن وہ لگژریز, وہ ٹرن اوور, وہ ساری چیزیں پھر ان کے لیے ناممکن ہو جائیں گی. تو آج آپ وعدہ کرو گے مجھ سے, آج آپ ایک اقرار کرو گے. وہی جو لوگ جو وہ کبھی کوڑے کے ڈھیر پہ پڑا ہوتا ہے, کبھی کسی ٹنل کے نیچے پڑا ہوتا ہے, کبھی گاربیج کلیکشن والا جو بڑا کنٹینر ہوتا ہے اس کے پاس جو نا کاغذ بین رہا ہوتا ہے, ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ ایک عہد کریں, ایک اقرار کریں. زندگی جن سے گریزاں ہیں انہی سے پیار کریں. وہ کتنے قسم پرسی کی حالت ہوتی ہے, جن کو رشتہ دار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جو رشتہ داروں کو خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, جن کو معاشرہ نیگیٹو لیتا ہے, جن کو معاشرہ اپنا حصہ نہیں سمجھتا. میں یہ اپنا ہاتھ کاٹوں گا؟ نہیں کاٹوں گا نا, لیکن جب ناسور بنتا ہے تو پھر مجھے کاٹنا پڑتا ہے. تو اس ناسور سے پہلے اگر مجھے الارمنگ سائن مل رہی ہے, وارننگ سائن مل رہی ہے, رسک فیکٹرز میرے پاس پتہ ہے, تو میں بچ سکتا ہوں اس کو ناسور بنانے سے. تو الارم بج رہا ہے, لال بتی بج چکی ہے. نشہ اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیز میں, گھروں میں, گلیوں میں, محلوں میں, ہر جگہ پہنچ چکا ہے. اب ہمت کس نے کرنی ہے؟ آپ نے کرنی ہے. اور پوری دنیا میں جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے نا, وہ انقلاب لانے والی فورس یہ نہیں ہوتی, تھاٹ ان کا ہوتا ہے, لاتے آپ لوگ. معاشرے کا انقلاب یوتھ لے کر آتی ہے, نوجوان لے کر آتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر وہ ہمت زیادہ ہوتی ہے, طاقت زیادہ ہوتی ہے, جرأت زیادہ ہوتی ہے. صرف آپ کو ڈائریکشن دینا ہے. کوئی میرے جیسا آئے گا ڈائریکشن دے گا, کوئی پرنسپل صاحب جیسا آئے گا ڈائریکشن دے گا, کوئی آپ کا محترم پروفیسر استاد آئے گا وہ آپ کو ڈائریکشن دے گا. جس طرح دل جمعی کے ساتھ آپ انگلش پڑھتے ہو, فزکس پڑھتے ہو, کیمسٹری پڑھتے ہو, اس دل جمعی کے ساتھ آپ نے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. 5 وقت کی نماز قائم کریں گے تو آپ 24 گھنٹے میں برائی سے بچے رہیں گے. میں تو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ برائی سے بچنا کیسے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. میں کہتا ہوں نہیں, نماز قائم کرو. جس دن ہم نے خود سے تہیہ کر لیا کہ ہم نے نماز قائم کرنی. اب قائم کیا ہوتی ہے؟ قائم تک ہوگی جب آپ فجر کی نماز کی حفاظت کریں گے زہر تک, جب زہر کی حفاظت کریں گے عصر تک, عصر کی کریں گے مغرب تک, مغرب کی کریں گے عشاء تک, عشاء کی حفاظت آپ کریں گے فجر تک. جب یہ ساری چیزیں آپ کر لیں گے تو آپ کے اندر گنجائش بچے گی کوئی گناہ کرنے؟ بالکل نہیں بچے گی. جھوٹ بولیں گے یاد آ جائے گا, نہیں میں نے اپنی فجر کی نماز کی حفاظت کرنی. جھوٹ سے بچ جائیں گے, غیبت سے بچ جائیں گے, برائیوں سے بچ جائیں گے, نقصان دینے سے بچ جائیں گے, کسی کی برائی کرنے سے بچ جائیں گے, کسی کو دھکا دینے سے بچ جائیں گے. پھر قرآن کے ساتھ جڑے. یہ جو کتابوں میں تعلیم ہے یہ آپ کے لیے لازم ہے, یہ آپ کا روڈ میپ بنائے گی, لیکن آخرت کا روڈ میپ بھی بنائے. دنیا میں چلتے چلتے ہمیشہ کہتے ہیں کہ کاروبار ایسا کریں جس کے ملٹیپل فائدے ہوں. تو یہ کاروبار کون سا ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلے. دوسرا, برائیوں سے بچیں. برائیوں سے بچنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں گے سر ہم تو بچے ہیں, 17 سال 16 سال 12 سال, ہم تو معصوم ہیں, ہم تو کیا گناہ کر سکتے ہیں. کسی نے تو کسی کی پینسل چرائی ہوگی, کسی نے کسی کو دھکا دیا ہوگا, کسی نے کسی کے خلاف سازش کی ہوگی, کسی نے کسی کے لیے جھوٹ بولا ہوگا, اپنے مفاد کے لیے ٹیچر کے ساتھ اس کی چگلی لگائی ہوگی. کہیں نہ کہیں ہم 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ کر چکے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اگلے فیلو ہیومن بینگ کی, انسان دل آزاری ہوتی ہے. تو ہم نے دل آزاری سے نکلنا ہے. آئس, کرسٹل, چرس, شراب, یہ ساری چیزیں آپ کو دور سے آپ کو بڑی سونے کی طرح لگتی ہیں, دور سے چمکتی ہوئی لگتی ہیں. وہ آپ کو کھینچتی ہیں اپنے طرف, کہ رغبت دیتی ہیں کہ آؤ آؤ. پھر جب آپ اس کو ایک دفعہ استعمال کرتے ہو تو وہی نشہ آپ کو کہتا ہے نہیں کرو مجھے استعمال.
میں اگر اندر آ گیا تو باہر نہیں جاؤں گا. پھر کیا ہوتا ہے جب نشہ کوئی کرتا ہے اس کو الٹی ہوتی ہے, چکر آتے ہیں, بے چین ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, پسینے آتے ہیں. وہ نشہ اس کو منع کر رہا ہے غیر محسوساتی طریقے سے کہ مجھے نہیں استعمال کرو. پھر جب اس کی لت کے اندر پڑ جاتا ہے, پھر جب چھوڑنے جاتا ہے تو پھر بھی وہی کہتا ہے کہ اب میں نے تمہیں نہیں چھوڑنا, اب تجھے میں نے پکڑا ہے نا, اب تو نکل کے دکھا. پھر وہ آپ کے حوصلوں کے ساتھ کھیلتا ہے, آپ کے پیسوں کے ساتھ کھیلتا ہے, آپ کی شخصیت کے ساتھ کھیلتا ہے, آپ کے وجود کے ساتھ کھیلتا ہے, آپ کے اندر جو بایولوجیکل, کیمیکل اور جو ساری چیزیں چینجز ہوتی ہیں وہ ان کو تاراج کرتا ہے, ان کو نقصان دیتا ہے, ان کو سبوتاج کرتا ہے, ان کو ڈیمیج کرتا ہے. تو آپ ایسے بنے کیوں؟ اتنے قابل اساتذہ کے اسٹوڈنٹس ہیں, اتنے اچھے اکیڈمی ہے آپ کی. ضروری نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی ہو تو اکیڈمی کرا کی. ایک مکتب, ایک اسکول, ایک کمرے کا اسکول بھی اکیڈمی ہوتا ہے جہاں سے روشن مستقبل کی راہوں کا تعین ہوتا ہے, وہ بھی مکتب ہوتا ہے. وہ مکتب آپ کی ماں کی گود سے لے کر ٹیچر کے لیکچر تک کا سفر ہوتا ہے. تو آج آپ وعدہ کریں کہ آپ ایک بندہ, کسی ایک بندے کو سیدھے راستے پر لے کر آئے گا. ہم زیادہ برڈن نہیں ڈال رہے کہ بھائی تم ذمہ لو, تم نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ میں نے نماز کو 5 وقت کا قائم کرنا ہے. قائم کرنا, پڑھنا نہیں ہے, قائم کرنا ہے. دین کی بات کرنی ہے, برائیوں سے بچنا ہے, علم حاصل کرنا ہے دل جمعی کے ساتھ. بہت سارے ایسے بچے جن کے والدین مشقت کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کو یہاں بھیجنے کے لیے آپ کے یہ جو سفید شرٹ ہے نا, اس کو دھونے کے لیے جو صابن آتا ہے نا, کیا پتا وہ باپ اس صابن کے لیے کتنے پاپڑ بیلتا ہے, کتنی تکلیفیں, کتنی دھوپ, کتنی کڑی گرمی کے اندر وہ کھڑے ہو کر وہ پیسے کما کر آپ کی شرٹ کی سفیدی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کرتا ہے. آپ کو رات کو بجلی لانے کے لیے, آپ کے لیے آسائشیں لینے کے لیے, آپ کے لیے خوراک لینے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ سرکاری اسکولوں میں سب امیر باپ کے بچے ہوں, کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں, لیکن انسان سب برابر ہے. لیکن اس لمحے کو سوچیں, اس لمحے کو سوچیں کہ جو چیز مجھے حاصل ہے وہ کتنوں کو ہے, وہ کتنوں کے پاس ہے, بہت کم لوگوں کے پاس ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ جا رہا تھا, اس کے پاس چپل نہیں تھی, گرمی کا دن تھا, اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہوا جا رہا کہ تم نے مجھے چپل نہیں دی, غریب پیدا کر دے, یہ کر دے. آگے دیکھے ایک بندہ جس کی دونوں ٹانگیں نہیں تھیں, تو اس نے کہا, حاصل سبق اس نے لیا کہ یا اللہ میں صحیح ہوں, مجھے کچھ نہیں چاہیے, جو ہے الحمدللہ. تو آپ گریٹیٹیوڈ, آپ شکر کرنے کی عادت ڈالیں اپنے اندر. جس دن آپ کو جتنا میسر ہے اس پہ اکتفا کریں گے, اس پہ گریٹیٹیوڈ شو کریں گے. سیلف پٹی نہیں کرنی آپ نے, نہ سر کے سر بس میں تو آج بیمار نہیں. آپ وہ سبق دوسرے دن ڈبل محنت سے یاد کر کے آ سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی محنت کریں. یہ سب آپ کی رہنمائی کے لیے ہیں. میں شکر گزار ہوں سر, پرنسپل صاحب آپ کا, اور نئے آنے والے مہمانوں کا, سارے اساتذہ کا, اور میرے پیارے بچے, میرے چھوٹے بھائی, میرے بیٹوں کا, جنہوں نے بڑے سکون کے ساتھ سنا. کچھ کو میں نے ڈانٹا بھی, تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ.